علی جناب غلام نبی صاحب کے جو شادی کی سالگرہ ہے اس کے کنوینر عارف سیفی صاحب ہیں اور اس پروگرام کو غلام نبی صاحب نے منعقد کیا ہے۔ یہ محبتوں کی بزم ہے۔ میں نے سوچا کہ میں عارف بھائی کی کنوینرشپ میں یہ 27واں آل انڈیا مشاعرہ ہو رہا ہے۔ یہ شخص پورے ہندوستان سے مہمانوں کو، شعراء کو اپنے آنگن تک بلاتا ہے، اعزاز کرتا ہے، محبتوں سے نوازتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس شخص کا اعزاز کریں۔ تو میں نے اپنی جانب سے ایک سپاس نامہ اس شخص کے لیے تیار کیا۔ میرے دل کے جذبات اس شخص کے لیے کیا ہیں، جیسے کہ ابھی عارف سیفی صاحب کے جو جذبات تھے صدر صاحب غلام نبی صاحب کے لیے، ویسے ہی میں نے اپنے دل کے جذبات بھی رقم کیے۔ تو لایا تو میں ہوں میری جانب سے، لیکن میں چاہوں گا کہ یہ سپاس نامہ الحاج نعیم قریشی صاحب کے ہاتھوں سے عارف سیفی صاحب کو پیش کیا جائے میری جانب سے، اور صدر صاحب گلائے محبت پیش کریں میری جانب سے عارف سیفی صاحب کو۔ اور یہ صدر صاحب بھی یہاں آ جائیں جنہوں نے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا ہے، اور الحاج نعیم صاحب، ان دونوں کے ہاتھوں سے عارف سیفی صاحب کو زوردار تالیوں سے ان کی خدمت عالیہ میں یہ سپاس نامہ، یہ ویسے تو میری جانب سے نہیں، میرے شہر مالیگاؤں کی جانب سے اس شخص کے لیے ہے، اور میں اسے پڑھتا ہوں، اس سپاس نامے کی بھی خواندگی کر دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے یہ سپاس نامہ ارشاد انجم مالیگاؤں کی جانب سے بخدمت جناب عارف سیفی صاحب۔ اس سپاس نامے کا عنوان ہے جنوں صفت شخصیت عارف سیفی۔ سپاس نامہ شروع ہوتا ہے کہ کائنات قدرت میں ہر بشر اپنی فطری بشریت کا آئینہ ہے۔ دیکھنے والی نگاہوں کو ایسے افراد کا ظاہر و باطن یکساں نظر آتا ہے، اور ایسے افراد ہر کس و ناقص کی نظر میں خلوص و محبت، درد مندی و ہمدردی، صلح رحمی، عفو و درگزر، اصول و صداقت، غمگساری و غمخاری، انکساری و ملنساری، دستگیری، خودداری کی آبرو، امداد و تعاون میں ایک خاموش خدمتگار کی طرح مصروف عمل رہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک معتبر شخصیت ارض دکن میں پائی جاتی ہے جنہیں محبتوں کی زبان میں محترم جناب عارف سیفی صاحب کہا جاتا ہے۔ سانپ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں کہ مصداق جناب عارف سیفی صاحب ایک ایسے شاعر اور خادم اردو زبان و ادب ہیں جس کی تمثیل خال خال ہی ملتی ہے۔ آپ تو امروہہ کی مشت خاک سے اٹھے ہیں، لیکن سرزمین حیدرآباد کو اپنا وطن ثانی سمجھتے ہوئے حیدرآباد کے ادبی ماحول کو مشاعروں اور نشستوں سے مہکاتے رہتے ہیں۔ 50 چھوٹے چھوٹے مقامی سطح کے مشاعرے، 2 درجن کے قریب آل انڈیا مشاعرے اور سینکڑوں ادبی نشستوں کا انعقاد آپ کی جنوں صفت شخصیت کا خاصہ رہا ہے۔ جناب عارف سیفی صاحب کے ایک ایسے ادب نواز شاعر نواز ہیں جن کے ہاتھوں منعقد ہونے والے مشاعرے، نشستیں دور امجد حیدرآبادی اور سلیمان خطیب کی یاد دلاتے ہیں۔ پہلے صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ کا دور تو شاہانہ دور مانا جاتا ہے۔ عوامی دور کی بات کی جائے تو مخدوم محی الدین کا انقلاب آفری دور اور خامخواہ حیدرآبادی کا شوخی سے بھرا دور حیدرآباد کی تاریخ کا ایک روشن باب تصور کیا جاتا ہے۔ ارض دکن حیدرآباد میں انہی ادوار کی روایت کو شاہانہ طریقے پر عارف سیفی صاحب زندہ اور برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ شعراء کی خاطر مدارت اور مہمان نوازی میں وہ بچھے جاتے ہیں۔ الغرض عارف سیفی صاحب کی کن کن صفات کا ذکر کیا جائے، آج کا مصروف ترین الیکٹرونک دور میں مشاعروں کا انعقاد، شعر و ادب کی خدمت، شعراء کی قدردانی، ہمت افزائی عارف سیفی جیسے اردو زبان و ادب کے شہدائی ہی کر سکتے ہیں۔ آپ کی اردو نوازی کو سلام، شعراء کی قدردانی کو سلام، شعر و ادب کی خدمت کو سلام۔ بلا شبہ آج اردو زبان اور اردو شاعری آپ جیسی جنوں صفت شخصیت کے سبب زندہ ہے۔ آپ کے لیے ایک شعر ترمیم کے ساتھ اردو کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ اللہ پاک آپ کی اس محبت، نیک نیتی، اردو دوستی، روایت کی پاسداری کو سلامت رکھے اور آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اسے شمسالدہ اسرائیل صاحب نے قلم بند کیا ہے۔ زوردار تالیاں ایک مرتبہ عارف سیفی صاحب کے لیے، یہ ان کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کیا گیا۔